بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم دوپہر کے بعد اس بستی میں پہنچے تھے۔ بستی کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تھیوب اور دوسری عورتیں بملا کی لاش کے قریب بیٹھ کر بیان کرنے لگیں اور پھر شام سے ذرا پہلے دریا کے کنارے بملا کی چتا کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھی میں 3 دن اس بستی میں رہا۔ ایک روز دوپہر کے وقت اچانک ہی مجھے نیلگری والی مالا کا خیال آ گیا۔ وہ مالا نہ میرے گلے میں تھی اور نہ ہی ان گزرے ہوئے دنوں کے دوران میں بملا نے اس کا کوئی ذکر کیا تھا۔ اچانک ہی مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے سمبا سے پوچھا، دریا کے کنارے ڈلان پر جہاں میں بے ہوش ہوا تھا وہاں سے مجھے کون اٹھا کر لایا تھا؟ میں تھا اور 3-4 آدمی اور تھے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سمبا نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میرے گلے میں ایک مالا تھی سیاہ پتھروں کی۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ بے اختیار گلے پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے سیاہ پتھروں کی مالا کوئی مالا قبیلے کے کسی آدمی کے پاس نہیں دیکھی۔ سمبا نے جواب دیا، اگر کسی نے تمہارے گلے سے وہ مالا اتاری ہوتی تو کسی نہ کسی کے پاس ضرور نظر آ جاتی، لیکن کیا وہ مالا بہت قیمتی تھی؟ تم اس کے لیے خاصے پریشان نظر آ رہے ہو۔ ہاں، وہ مالا میرے لیے واقعی بہت قیمتی ہے، اتنی قیمتی کہ اگر وہ میرے پاس موجود ہوتی تو شاید بملا کی جان نہ جاتی۔ اسے تلاش کرنا بہت ضروری ہے، میں نے جواب دیا۔ سمبا الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، جیسے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے جہاں سے مجھے بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لایا گیا تھا۔ اس طرف تقریباً 1 میل کا فاصلہ ہے۔ سمبا نے ایک طرف اشارہ کیا، چلو میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اور سمبا بستی سے نکل کر دریا کی طرف آ گئے اور پھر کنارے کے ساتھ ساتھ پتھروں پر چلنے لگے۔ 1 میل کا وہ فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ بالآخر ہم ایک جگہ رک گئے۔ وہاں ایک طرف نشیب میں دریا تھا۔ اس جگہ دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا، لیکن گہرائی بہت زیادہ تھی۔ پانی کا بہاؤ بھی بہت تیز تھا۔ دوسری طرف عمودی ڈھلان تھی جو تقریباً 400 فٹ اوپر تک چلی گئی تھی۔ بملا نے بتایا تھا کہ تمہاری کار وہاں سے ڈھلان پر لڑکتی ہوئی اس جگہ دریا میں گری تھی۔ سمبا نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ہم نے تمہاری کار تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں گہرائی کتنی زیادہ اور پانی کی رفتار کتنی تیز ہے۔ تیز رفتار پانی کار کو بہا کر کہیں سے کہیں لے گیا ہوگا۔ میں دریا کی طرف دیکھنے لگا۔ پانی طوفانی رفتار سے نشیب کی طرف بہ رہا تھا۔ اتنے تیز بہاؤ میں تو کوئی چٹان بھی نہیں رک سکتی تھی۔ کار تو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہوگی۔ اور وہ جگہ کون سی ہے جہاں میں بے ہوش پڑا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس طرف، وہاں۔ سمبا نے بلندی کی طرف اشارہ کیا۔ ہم بڑے بڑے پتھروں پر پھلانگتے ہوئے اوپر چڑھنے لگے اور پھر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک جگہ پتھروں میں کار کا ایک پہیا پڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اوپر سے پتھروں پر لڑکتے ہوئے یہ پہیا الگ ہو گیا ہوگا۔ میں نے وہ پہیا اٹھا کر دریا کی طرف اچھال دیا اور سمبا کے ساتھ پھر اوپر چڑھنے لگا۔ تم یہاں بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور دیکھو وہ شاید تمہارا جوتا ہے۔ سمبا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ میرا ہی سیدھے پیر کا جوتا تھا۔ بستی میں جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ میرے پیر میں کوئی جوتا تھا یا نہیں، لیکن اب میری یادداشت بحال ہو چکی تھی اور میں نے اپنا یہ جوتا پہچان لیا تھا جسے میں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ سمبا نے بتایا کہ میرے دوسرے پیر کا جوتا بھی بستی کے کسی جھونپڑے میں موجود ہے۔ میں متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں پتھروں میں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں بھی بکثرت تھیں۔ اگر وہ مالا کھل کر میرے گلے سے یہاں گر ہی گئی تھی تو اسے تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے بھوس میں سوئی تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی تلاش و جستجو کے بعد میں دائیں طرف مڑا ہی تھا کہ میری آنکھوں پر ایک چمک سی پڑی۔ میں ٹھٹک کر رک گیا اور اس طرف دیکھنے لگا اور پھر میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سیاہ پتھروں کی وہ مالا جھاڑیوں میں پڑی تھی اور دھوپ میں اس کا مرکزی پتھر چمک رہا تھا۔ اسی چمک نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ میں نے وہ مالا اٹھائی تو ایک لمحے کو یوں محسوس ہوا جیسے میرے پورے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی ہو اور پھر مجھے اپنے آپ میں ایک نئی توانائی محسوس ہونے لگی۔ سمبا بھی میرے قریب آ گیا تھا۔ میں اس وقت مالا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں بھی آ گئی تھی کہ مالا میرے گلے سے کیوں نکلی تھی۔ اس کا ہک کھل گیا تھا۔ میں نے مالا گلے میں ڈال کر ہک بند کر دیا اور مسکرا کر سمبا کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا ہوا تمہاری گمشدہ چیز مل گئی، اگر نہ ملتی تو تم سے زیادہ شاید مجھے اس کا افسوس رہتا۔ سمبا نے کہا، کیا یہ مالا واقعی بہت قیمتی ہے؟ ہاں، اتنی
قیمتی کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، میں نے جواب دیا، اور ہم دونوں پتھروں پر نشیب کی طرف اترنے لگے۔ ایک جگہ میں نے مڑ کر اوپر دیکھا، مجھے حیرت تھی کہ اتنی بلندی سے لڑکنے کے بعد میں زندہ کیسے بچ گیا تھا۔ دریا کے پاس پہنچ کر میں ایک بار پھر رک گیا اور دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کافی دور تک چلتا رہا۔ پانی بہت تیز رفتار اور بہت گہرا تھا، میری کار کا کہیں نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تیز رفتار پانی نہ جانے اسے کہاں سے کہاں لے گیا ہوگا۔ کار میں رکھی ہوئی 500 کلو گرام ہیروئن پلاسٹک کے تھیلیوں میں تھی، وہ تھیلے واٹر پروف نہیں تھے، ہیروئن ضائع ہو گئی ہوگی۔ سمبا کے ساتھ واپس آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کٹمنڈو میں ناگپال یا چانگلی کے ساتھ میرا یہ پہلا باقاعدہ تصادم تھا جس میں انہیں بڑی زبردست چپت لگی تھی۔ 500 کلو ہیروئن، یہاں اس کی مالیت 500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس کی قیمت کہیں اور زیادہ رہی ہوگی، لیکن اس کے لیے مجھے بھی بہت باری قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ بملا بہت معصوم اور بہت بولی بالی لڑکی تھی، میرے عشق میں اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا رکھی تھی اور بالآخر اپنی جان لٹا دی تھی۔ میں 3 دن مزید تارانگ قبیلے کی اس بستی میں رہا۔ بستی کے لوگوں نے میری خدمت اور دل جوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ واقعی بہت سیدھے سادے لوگ تھے، اور ان کی بدقسمتی تھی کہ گومپا جیسا بدماش ان کے بیچ میں، اور وہ اپنے شعبدوں سے قبیلے کے چند لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب انہیں گومپا جیسے شیطان سے بھی نجات مل چکی تھی اور وہ اپنی ہوس کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ تری دیو سے ملاقات کے بعد اس کی باتیں سن کر گومپا کے دل میں لالچ پیدا نہ ہوتا تو شاید اس کا یہ سلسلہ چلتا رہتا، لیکن بہرحال باطل کو ایک دن تو ختم ہونا ہی تھا، اور وہ ختم ہو گیا تھا۔ مالا مل جانے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ اس روز شام کو وید نے میرے سر کے زخم کا معائنہ کرنے کے بعد مجھے بالکل تندرست قرار دے دیا تھا۔ حالانکہ صبح جب میں سمبا کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا تھا تو میرے زخم میں شدید تکلیف تھی۔ چلتے ہوئے اپنے ہی پیروں کی ہلکی سی دمک سے یوں لگتا تھا جیسے دماغ میں دھماکے ہو رہے ہوں۔ سر پر چوٹ لگنے کے بعد سے میں آرام سے تو نہیں بیٹھ سکا تھا۔ وید بھی بار بار تشویش کا اظہار کرتا رہا تھا اور مجھے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیتا رہا تھا، لیکن میں تو ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکا تھا۔ آج صبح بھی میرا خیال تھا کہ اس زخم کی وجہ سے شاید مجھے کئی روز تک اس بستی میں رہنا پڑے گا۔ دریا کی طرف جاتے ہوئے بھی میں سر میں تکلیف محسوس کر رہا تھا، لیکن نیلگری کی وہ مالا مل جانے کے بعد میں اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ لگتا تھا جیسے میرے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہو گئی ہو۔ مالا کا لمس مجھے زندگی کی حرارت دلا رہا تھا۔ اسی روز شام کو وید جی نے میرے سر کی پٹی کھول کر زخم کا معائنہ کیا تو وہ حیرت زدہ سا رہ گیا تھا۔ اس نے زخم کی جگہ کو ٹٹول کر اور دبا کر بھی دیکھا تھا، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، اور پھر وید جی نے اعلان کر دیا تھا کہ مجھے اب کوئی تکلیف نہیں رہی، میرا زخم بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ میں اس سے اگلے ہی دن بستی سے رخصت ہو جانا چاہتا تھا، لیکن مکھیا نے مجھے روک لیا۔ مکھیا کے کہنے کے مطابق میں نے ان کے قبیلے کو ایک شیطان سے نجات دلائی تھی، اور وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک جشن کا اہتمام کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے قبیلے کی تمام بستیوں کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ تارانگ قبیلے کی کل آبادی 2-2.5 ہزار نفوس سے زیادہ نہیں تھی، جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی صورت میں ان پہاڑوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ہر بستی دوسرے سے 5-10 میل کے فاصلے پر تھی۔ راستے نہایت خطرناک اور دشوار تھے، لیکن اس کے باوجود تمام بستیوں کے لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ تیسرے دن صبح ہی لوگ اس بستی میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دریا کی سمت میدان میں لوگ جمع ہو رہے تھے۔ شام تک وہاں میلے کا سما پیدا ہو چکا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد میدان میں لاتعداد مشعلیں روشن ہو گئیں اور پھر چاند بھی طلوع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مکھیا نے جشن شروع ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ جنگجو قبیلہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنا دفاع کرنا جانتے تھے۔ آپس کی زور آزمائی گویا ان کی گٹی میں شامل تھی۔ عورتوں کے حصول کے لیے ان میں دلچسپ مقابلے ہوتے رہتے تھے، اور اس وقت بھی ان میں زور آزمائی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ تھاپا کا شوہر قبیلے کا امیر ترین آدمی تھا۔ تھاپا نے دوسری بستی کی ایک خوبصورت لڑکی کے حصول کے لیے اس کے مرد کو چیلنج کر دیا۔ تھاپا کے قبیلے میں پہلے ہی 5 عورتیں تھیں، لیکن شاید وہ اپنے گھر میں خوبصورت عورتوں کی فوج تیار کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کا مرد درمیانے قد اور گھٹے ہوئے جسم کا مالک تھا، جبکہ تھاپا اس کے مقابلے میں بہت لہیم شہیم تھا۔ بظاہر مقابلے کے لیے ان کی جوڑی نہیں بنتی تھی، لیکن ماٹا نامی اس شخص نے تھاپا
کا چیلنج قبول کر لیا اور کم ٹھوک کر میدان میں اتر آیا۔ سب لوگوں کا خیال تھا کہ تھاپا جیت جائے گا، لیکن 5 منٹ میں ماٹا نے تھاپا کو چت کر دیا۔ اس طرح تھاپا کو اپنی ایک عورت سے محروم ہونا پڑا اور پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر تھاپا اپنی تمام عورتوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کی 5ویں عورت ماٹا کے قبضے میں جا چکی تھی۔ بہت سے لوگ تھاپا کے گرد جمع تھے، وہ اس سے ہمدردی جتلا رہے تھے اور تھاپا منہ لٹکائے خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی دنیا لٹ چکی تھی اور وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اور پھر ایک عورت میدان میں آ کر چیخ کر کچھ کہنے لگی۔ اس نے 2 مرتبہ میری طرف بھی اشارہ کیا تھا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ یہ اور ان دونوں عورتوں میں سے ایک تھی جنہوں نے اس روز مجھے دریا کے کنارے پر گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ادھر ادھر گھومتے ہوئے بڑے پرجوش انداز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے قریب بیٹھے ہوئے سمبا سے دریافت کیا۔ یہ تمہارے لیے دوسری عورتوں کو چیلنج کر رہی ہے، سمبا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے لیے؟ میرے دماغ میں زوردار دھماکہ ہوا، لیکن میں تو کسی کی ملکیت نہیں ہوں۔ مقابلے میں جو عورت جیت گئی تم اس کی ملکیت میں جاؤ گے، اور پھر یہ اس عورت کی مرضی ہے کہ وہ تمہیں آزاد کر دے یا اپنے قبضے میں رکھے، سمبا نے جواب دیا۔ عجیب احمقانہ بات ہے، میں نے کہا۔ میرے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات اوپر آئے جب ہمارا راجستھان کے ریگستان میں اور وکرم سنگھ نامی ڈاکو اس کے ساتھیوں نے ہمیں پکڑ کر نیلام کر دیا تھا۔ گویا یہاں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا، لیکن طریقہ کار مختلف تھا۔ اس عورت کا چیلنج قبول کرتے ہوئے ایک اور عورت میدان میں اتر آئی اور پھر ان میں مقابلہ شروع ہو گیا۔ خونخوار بلیوں کی طرح گھراتی ہوئی ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئی تھی۔ مقابلہ خاصا دلچسپ تھا۔ وہ دونوں میدان میں کام ٹھونک کے ایک دوسرے کو رگید رہی تھی۔ ان کے حلق سے عجیب و غریب گراہٹیں خارج ہو رہی تھی۔ یہ مقابلہ خاصا دلچسپ تھا اور تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ جیت اسی کی ہوئی تھی جس نے میدان میں اتر کر دوسری کو چیلنج کیا تھا، اور پھر چند منٹ بعد وہ ایک بار پھر تھاپا کی دوسری عورتوں کو چیلنج کر رہی تھی۔ اور اس مرتبہ جو عورت میدان میں اتری تھی اسے دیکھ کر قبیلے کے سب ہی لوگ حیرت زدہ سے رہ گئے تھے۔ مکھیا اور سمبا سمیت بعض لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور بڑی حیرت زدہ سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ حیرت مجھے ہوئی تھی۔ میری دل و دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ وہ نیلگری تھی، قبیلے کی عام عورتوں کے بیس میں۔ اس کے جسم پر بھی ویسا ہی لباس تھا۔ سر کے بال اسی بے ترتیبی اور بد سلیقی سے کٹے ہوئے تھے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میرا ہاتھ بے اختیار اپنے گلے میں پڑی ہوئی مالا پر پہنچ گیا۔ میں نے اسے پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی، نیلگری ہی تھی۔ اس روز مایا متی والے مکان سے غائب ہونے کے بعد آج وہ قبائلی عورت کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی، اور میں اپنے آپ میں عجیب سی کیفیت محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے سمبا سے پوچھا۔ یہ سوال غیر ارادی طور پر میری زبان سے نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں، سمبا نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ اور لباس ہمارے قبیلے کی عورتوں جیسا ہے، لیکن یہ ہمارے قبیلے کی نہیں ہے۔ میں اپنے قبیلے کی تمام بستیوں میں گھومتا رہتا ہوں، اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیلگری ہی تھی جو میری مدد کے لیے یہاں پہنچ گئی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ کار والے حادثے میں اگر وہ مالا میرے گلے سے نہ گری ہوتی تو اس کے بعد ناخوشگوار واقعات بھی پیش نہ آتے۔ نیلگری یقیناً میری مدد کو پہنچ جاتی اور بملا کو بھی اپنی جان سے ہاتھ نہ دھونے پڑتے۔ اپنی اس نئی حریف کو دیکھ کر پہلے مقابلے کی فاتح عورت گندالی کا چہرہ بھی دھواں ہو گیا تھا۔ بہرحال مقابلہ شروع ہوا۔ پہلے گندالی نے ہی حملہ کیا، لیکن نیلگری نے اٹھا کر اسے پٹک دیا۔ وہ کئی فٹ دور جا گری تھی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر دوبارہ نیلگری کی طرف لپکی، اور پھر لوگوں نے یہ دلچسپ منظر دیکھا کہ گندالی اپنے حریف کو ایک مرتبہ بھی نہیں چھو سکی تھی۔ وہ جیسے ہی قریب پہنچتی لگتا کہ کسی غیبی قوت نے اسے اٹھا کر پٹک دیا ہو۔ اس کی چیخیں فضا میں گونجتی رہیں۔ بعض لوگ چیخ کر اور تالیاں بجا کر نیلگری کو داد دیتے رہے، اور بعض وحشت زدہ سی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ مقابلہ چند منٹ سے زیادہ جاری نہیں رہ سکا تھا۔ گندالی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی شکست کا اعلان کر دیا۔ نیلگری نے فاتحانہ انداز میں چاروں طرف دیکھا، پھر وہ 90 تلے قدم اٹھاتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ چند لمحے میرے سامنے کھڑی رہی، پھر ہمارے قریب سے گزرتی ہوئی پچھلی طرف چلی گئی۔ سمبا اور مکھیا وغیرہ حیرت
حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نیلگری اندھیرے میں غائب ہو چکی تھی۔ دوسرے دن میں تارانگ قبیلے سے روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے ساتھ سمبا، تھاپا اور ایک بخشو سارا نوک کے علاوہ تھیوب بھی جانے کو تیار تھی۔ کوئی بھی مہذب آبادی اس بستی سے کم 60-70 میل کے فاصلے پر تھی۔ راستے نہایت پرپیچ کٹھن اور خطرناک تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں اکیلا کبھی بھی کسی بستی تک نہیں پہنچ سکوں گا، اسی لیے یہ لوگ میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے۔ اس طرح ہماری تعداد 5 ہو گئی تھی۔ میں ان پہاڑوں سے بالکل واقف نہیں تھا، البتہ سمبا سال میں ایک آدھ مرتبہ مہذب بستیوں کی طرف جاتا رہتا تھا۔ اس کے خیال میں واپسی کے 2 راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم ان پہاڑوں میں تقریباً 40 میل کا سفر کر کے دلی کوٹ سے ہم بریندرا نگر کا رخ کرتے اور وہاں سے تقریباً 40 میل مزید آگے جا کر ہمیں وہی ہائی وے مل جاتی جو کھٹمنڈو سے انڈیا کی سرحد پار کی طرف چلی گئی تھی۔ اعظم خان اور بملا کے ساتھ میں اسی طرف سے نیپال میں داخل ہوا تھا۔ سمبا کے خیال میں یہ راستہ میرے لیے محفوظ نہیں تھا۔ یوگیندر ناتھ اور تری دیو اسی طرف سے اس بستی تک آئے تھے، جبکہ میری تلاش اب بھی جاری تھی اور چانگلی یا اس کے آدمیوں سے کہیں بھی آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ اس لیے سمبا کا خیال تھا کہ ہمیں پہاڑوں میں سفر کرتے ہوئے نیشنل پارک کی طرف جانا چاہیے۔ وہاں سے نیشنل پارک کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم دھولگری کی طرف نکل سکتے تھے۔ اس طرف دھولگری اور اناپورنا کے پہاڑی سلسلے 20 سے 26 ہزار فٹ تک بلند تھے۔ راستے نہایت خطرناک تھے، لیکن یہ اس لحاظ سے محفوظ تھے کہ میرے دشمنوں کا سامنا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے پاس سواری کے لیے 5 یاک تھے اور چھٹے یاک پر چھولداریاں اور کھانے پینے کا سامان لاد دیا گیا تھا۔ ان تیاریوں کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ہم کسی بہت طویل سفر پر جا رہے ہوں، اور بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ یہ سفر واقعی بہت طویل، تھکا دینے والا اور مشکل تھا۔ ہم صبح سویرے بستی سے رخصت ہوئے تھے، دوپہر تک رکے بغیر سفر کرتے رہے اور بالآخر ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا۔ کھانے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کیا اور شام کا اندھیرا پھیلنے تک ہمارا سفر جاری رہا۔ 5ویں روز ہم دھولگری کے تقریباً 22,000 فٹ بلند سلسلہ کو کی دوسری طرف دریا کے کنارے پر آبادی کا کھوٹ نامی ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچ گئے۔ یہ بھی بدھوں کی بستی تھی۔ ان لوگوں نے ہماری خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کا کھوٹ گاؤں نامی یہ بستی مستانگ کی طرف جانے والی شاہراہ سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر تھی، اور 70 میل کا یہ فاصلہ طے کرنے میں ہمیں 2 دن لگے تھے، اور بالآخر ہم جوم سون نامی بستی میں پہنچ گئے۔ یہ بستی شاہراہ پر واقع تھی، جو ایک طرف سرحد کے قریب واقع مستانگ قصبے سے ہوتی ہوئی سرحد پار کر کے تبت میں داخل ہو جاتی تھی اور دوسری طرف بخارا تک چلی گئی، جہاں سے کھٹمنڈو یا نیپال کے بعض دوسرے شہروں کا رخ کیا جا سکتا تھا۔ جوم سون نام کی یہ بستی سطح سمندر سے تقریباً 24,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس سے آگے بخارا کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک طویل درے سے گزرنا پڑتا ہے۔ شاہراہ اور دریائے گندا کی اس درے میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ درہ کشادہ وادی کی طرح میلوں دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ایک طرف دھولگری اور دوسری طرف اناپورنا کے پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ یہ برف پوش پہاڑی چوٹیاں 26,000 فٹ کی بلندی تک چلی گئی ہیں۔ بعض مقامات پر یہ درہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ اس پر کسی سرنگ کا گمان ہونے لگتا ہے۔ جوم سون سے روانہ ہونے کے تیسرے دن ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سڑک 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ ایک سڑک پینی کی طرف اور دوسری پوکھارا کی طرف چلی گئی تھی۔ ہم نے پوکھارا کی طرف جانے والے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ ہاں، اب ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ ہم اونچے پہاڑوں سے نکل کر اس علاقے میں آ گئے تھے جہاں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں آباد لوگ جدید تہذیب سے کسی حد تک آشنا تھے۔ 11ویں دن ہم پوکھارا پہنچ گئے۔ ہم نے شہر سے دور دریا کے کنارے پر ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ وہ رات ہم نے وہیں بسر کی تھی۔ سمبا نے اگلے روز واپس جانا چاہتا تھا، جبکہ میں انہیں کھٹمنڈو تک لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب وہ واپس جانا چاہتے تھے۔ 11 دن کے سفر نے ہم سب کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ میرے لیے اب پریشانی یہ تھی کہ میں کھٹمنڈو تک کیسے پہنچوں گا۔ میرے پاس ایک پیسہ تک نہیں تھا۔ ویسے سمبا وغیرہ کو کچھ تحائف بھی دینا چاہتا اور اسی لیے میں نے اپنے ساتھ کھٹمنڈو تک لے جانا چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے یہیں سے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میں ان لوگوں کو وہیں چھوڑ کر شہر چلا گیا۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔